شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام آج کی تراویح میں ہم سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ لقمان کی تلاوت سنیں گے. 3 صورتیں الحمدللہ ہماری مکمل ہوں گی آج کی تلاوت میں، اور گزشتہ سورہ مبارکہ جس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا تھا، آخری صورت تھی سورہ قصص. اس کے چند ایک رکوع ابھی باقی ہیں 4 کے قریب انشاءاللہ. اس کی تلاوت کے ساتھ عنکبوت 69 اس کے اندر ٹوٹل آیات مبارکہ ہیں، اور اس کے نام سے ظاہر ہے کہ سورت مزاج کیا رکھتی ہے؟ مکی. اور عنکبوت جو ہے وہ مکڑی کے نام پہ ہے. سورہ روم یہ بھی نام اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سورت بھی مکی ہے، اور سورہ لقمان بھی شخصیت کے نام پہ ہے جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ سورت بھی کیا ہے؟ مکی ہے. عنکبوت مکڑی ہے. شاید ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ جو مکڑی کی صورت ہے جس نام پہ، یہ اس لیے ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نے جب ہجرت فرمائی اور اس کے بعد غار کے اوپر مکڑی نے اپنا جالا بن دیا. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. بات کچھ ایسے ہے کہ سورہ عنکبوت ہے مکی، اور مکی صورتوں کا موضوع کیا ہے؟ فکر کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح، توحید کا تصور، رسالت کا تصور اور آخرت کا تصور. تو ان سارے عقائد کی جو ماں ہے وہ ہے عقیدہ توحید. عقیدہ توحید کو اللہ نے ہر جگہ پہ بڑے کمال الفاظ میں بیان فرمایا. اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ عنکبوت کی 41 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے عقیدے کو، جو ان کا عقیدہ شرک کے حوالے سے ہے اور جس کے اوپر ان کے پورے مذہب کی اٹھان ہے، اس کو اللہ نے مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی ہے. اور اللہ فرما رہا ہے مثل الذین، ان لوگوں کی مثال اتخذوا من دون اللہ، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بنا لیے اولیاء، اپنے مددگار اور اپنے کارساز، کمثل العنکبوت، ان کی مثال ہے مکڑی کی مثال. اور پھر اتخذت بیتا، جیسے مکڑی اپنا گھر بناتی ہے اور اس کا گھر کتنا مضبوط ہے؟ نہیں مضبوط. اس کا گھر بہت لائٹ ہے، کوئی چھوٹی سی چیز بھی اس کے گھر کو توڑ کے رکھ دیتی ہے. تو مشرکین کے شرک والے عقیدے کو اللہ نے مکڑی کے جال کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اس وجہ سے اس پوری سورہ مبارکہ کا نام کیا ہے؟ عنکبوت ہے. اور اللہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اگر کوئی کمزور ترین گھر دیکھنا چاہو تو وہ مکڑی کا گھر ہے. لو کانو یعلمون. لیکن بات تو ہے سمجھنے کی. جس کو سمجھ آ گئی وہ آگے چل پڑے گا، جس کو سمجھ نہ آئی وہ آگے نہیں چلے گا. تو سورہ عنکبوت 69 آیات مبارکہ مکی، اور اس کی وجہ تسمیہ کی اس کا نام ایسا کیوں ہے یہ 41 نمبر آیت مبارکہ کے اندر ہے. اگر 2 جملوں میں میں اس پوری صورت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں، صرف 2 جملوں میں، تو وہ یہ ہے کہ مکی صورتوں میں بے شمار عقائد کی بات ہوتی ہے، توحید، رسالت اور آخرت کی، اور حضور کو مشکلات پہ جو صبر کا حکم ہے. اس پوری سورہ مبارکہ میں اللہ نے اپنے حبیب کو مشکلات پہ صبر کرنے کا بار بار حکم فرمایا. بس یہ سورت کا خلاصہ ہے کہ حضور کو اپنی مشکلات پہ بار بار صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور ایک ہی جملہ بار بار سورت میں دہرایا گیا ہے. میں مثال کے طور پر چند جملے آپ کے سامنے بولوں گا کلام باری کے، اور ہر جگہ پہ اللہ نے یہ فرمایا محبوب آپ اپنا مشن جاری رکھیں، فتح ہمیشہ اہل حق کی ہے اور شکست ہمیشہ
باطل کی ہے، بس اس چیز کو محبوب آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اور پھر اللہ نے اپنے حبیب کو بڑی پیاری مثال یہ دی، محبوب آپ اور آپ کے ماننے والے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے اور اللہ انہیں اتنے بڑے مراتب عطا کر دے گا؟ نہیں، اللہ نے مثالیں عطا فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے لوگوں کو تو آریوں سے چیرا بھی گیا، اس سے پہلے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لہذا محبوب آپ بھی تیار ہو جائیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ فرما رہا ہے محبوب مشکلات پہ صبر کریں۔ ذرا یہ بھی تو دیکھیں کہ میں نے اپنا ایک بندہ بھیجا تھا جس کا نام تھا نو، اپنی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، محبوب 950 سال وہ میرا بندہ نو اپنی قوم کو راہ ہدایت کی طرف بلاتا رہا، لیکن قوم نے پھر بھی ان کی ایک نہ سنی۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پھر اس قوم کو کس نے آن لیا؟ طوفان نے آن لیا۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ بڑے ظالم لوگ تھے۔ ایک مثال، لیکن محبوب آپ ڈٹے رہیں۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور محبوب آپ کے سامنے نمونہ رکھیں ابراہیم خلیل اللہ کا، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ یُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ، پھر فرمایا محبوب ذرا پوری زمین پہ چل پھر کے دیکھیں کہ اس کائنات کا آغاز کیسے ہے اور اختتام کیسے ہے۔ محبوب آپ نے مشن پہ جاری رہیں۔ اور فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ، پھر اللہ نے مثال دی جناب لوط علیہ السلام کی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، تقریباً 8-10 آیات مبارکہ اسی موضوع کے اوپر ہیں۔ محبوب آپ اپنا مشن جاری رکھیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے آپ سے پہلے آپ کا ایک اور بھائی بھی نبی بنا کر بھیجا تھا جس کا نام تھا شعیب۔ یہ مثالیں ساری اسی صورت کے اندر ہیں۔ وَآدَمْ وَثَمُودَ، قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، ان تینوں شخصیات کا بھی ذکر کیا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے محبوب جس نے انکار کیا اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ نے 4 عذابوں کا ذکر فرمایا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، محبوب فتح کس کی ہے؟ اہل حق کی، اور شکست کس کی ہے؟ باطل کی۔ محبوب پریشانی کی ضرورت نہیں، جب ہم نے کسی نبی کو بھیجا اور اس کی قوم نے انکار کیا تو کبھی تو اس کو کڑک نے آن لیا، کبھی اس کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا، کبھی ان کو آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہ ساری مثالیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں۔ اور مکی صورت میں اللہ بار بار یہ حکم فرما رہا ہے، خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا بالحق کے، بڑے توازن کے ساتھ۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس کے اندر نشانیاں ہیں مومنین کے لیے۔ یہاں 20واں پارہ ہمارا مکمل ہوگا۔ 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت ہی چل رہی ہے، اور یہی موضوع ہے اپنے محبوب کو تسلی دینے کا۔ اس کی آخری آیت ہے، ساری تسلیاں اکٹھی کر کے اپنے حبیب کو عطا فرما دی۔ آیت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، محبوب جو کوشش کرتا ہے میری ہدایت اور میری رضا کو پانے کی، اللہ فرما رہے میں پھر اس کو ضرور اپنی ہدایت بھی عطا فرما دیتا ہوں، اپنی رضا بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ فرماتا ہے میں احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ حضرت علامہ اقبال نے جو اپنے 6 خطبات ارشاد فرمائے، جو اجتہاد کے اوپر ایک بڑا مٹیریل ہے، اس کے اندر حضرت علامہ اقبال نے جس چیز کو بار بار کوٹ کیا ہے وہ یہ آیت مبارکہ ہے۔ مسلمان جامد ہو چکے ہیں، مسلمانوں کو غور و فکر کی ضرورت ہے، مسلمان آگے نکلیں گے۔ اس کے بعد والی صورت ہے جی سورہ روم، نام کے اعتبار سے ظاہر ہے رومیوں کے احوال ہیں اس کے اندر۔ یہ صورت بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی ہے۔ اس کے لیے 2-3 جملے ذہن میں رکھ لیں کہ جب اللہ کے حبیب نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ مکہ میں تھے تو جیسے مدینہ میں یہودی اور عیسائی تھے، اسی طرح مکے کے اندر ایرانی بھی تھے، یعنی آتش پرستی کے ساتھ تعلق رکھنے والے، کیونکہ تجارتی تعلقات بھی تھے اور مذہبی تعلقات بھی تھے۔ اور دوسری جو قوم و بات تھی وہ اہل کتاب میں سے کچھ رومیوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے۔ تو حضور کی دعوت پہ مشرکین تو حضور کے مخالف تھے، لیکن ایک اور پارٹی بھی تھی۔ مشرکین کا جو اٹھنا بیٹھنا تھا وہ تھا ایرانیوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کا جو ہمدردیاں تھیں وہ تھی رومیوں کے ساتھ۔ وجہ یہ تھی کہ رومی اہل کتاب تھے اور ایرانی آتش پرست تھے۔ ہوا یہ کہ لڑائی ہوئی ایران کی اور روم کی، تو رومیوں کو شکست ہوئی۔ اب جب رومیوں کو شکست ہوئی تو رومیوں کے ساتھ ہمدردیاں کس کی تھیں؟ مسلمانوں کی۔ اب مشرکین نے واویلا کیا کہ یہ مسلمانوں کے جو پارٹنر تھے یا ان کے جو دوست تھے ان کو تو شکست ہو گئی۔ اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی، محبوب الف لام میم غلبت الروم
محبوب بے شک رومی ابھی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، محبوب آنے والے سالوں میں رومیوں کو پھر غلبہ نصیب ہوگا، لہذا آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری سیدنا صدیق اکبر باہر نکلے، آپ عبداللہ بن ابی سلول یا کسی منافق کے پاس گئے، یا مکی زندگی میں کوئی مشرک تھا، اس کے ساتھ آپ شرط لگا بیٹھے کہ تم خوشیاں منا رہے ہو رومیوں کے ہارنے پر، لیکن ہمارے کتاب میں ہمارے نبی نے کہا ہے کہ رومیوں کو فتح ملے گی۔ وہ شخص یہ کہتا ہے ابو بکر میرے ساتھ شرط لگا دو، اور 3 سالوں پہ 10 اونٹوں کی شرط لگی، لیکن سیدنا صدیق اکبر جب واپس آئے تو حضور نے فرمایا کہ اے صدیق، اللہ نے جو لفظ ذکر فرمایا ہے وہ ہے فی بدء سنین، تو بد کا جو لفظ ہے بے دعاد اور عین، اس کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، لہذا جاؤ اور اس سے پیریڈ بڑھا کر آؤ، کیونکہ 9 تک اللہ شاید ہمیں فتح عطا فرمائے۔ 9 سالوں کے بعد حضرت صدیق اکبر گئے اور اپنی شرط بھی بڑھائی اور اونٹوں کا انعام بھی بڑھا دیا، اور اس کے بعد پھر دیکھا جس دن غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، اسی وقت میں ایرانیوں اور رومیوں کی لڑائی ہوئی، اور اسی دن مسلمانوں کو ایک اور خوشخبری سننے کو ملی کہ اللہ نے رومیوں کو دوبارہ فتح عطا فرما دی۔ اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اس شرط کے ساتھ اس وقت تک وہ بندہ تو فوت ہو چکا تھا، پھر سیدنا صدیق اکبر نے اس کے پسماندگان سے 100 اونٹ اپنی شرط جیتنے پر لیے، لیکن جب لے لیے تو پریشانی لائق ہو گئی کہ شرط تو معاملہ جو ہے اس کو کیسے ہم ڈیل کریں گے، تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا تصدق بہی، ابو بکر ان کو اللہ کے راستے میں تم صدقہ کر دو۔ سیدنا صدیق اکبر نے صدقہ کر دیا۔ اب سوال یہ کہ شرط لگانا جائز ہے یا ناجائز؟ شرط لگانا آج بھی ناجائز ہے، لیکن وہ شرط پھر کیوں تھی؟ ابھی شرط کے ناجائز ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، جیسے ابتدائی اسلام میں اور احکامات تھے بدلے تو پھر آگے چل پڑے، اس وجہ سے اس پوری سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ روم۔ اس میں رومیوں کی فتح کی اللہ نے خوشخبری سنائی ہے، غور و فکر کی دعوت ہے، توحید باری تعالیٰ کے اوپر نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے یہ ہے ان خلقکم، کہ اس نے تمہیں کیا کیا؟ پیدا کیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان پیدا کیے، یہ اسی کی نشانی ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی کمال بات، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانیں اور تمہارے لب و لہجے اور رنگ اور ڈھنگ الگ الگ بنا دیے، اگر سارے ایک جیسے ہوتے تو ٹیسٹ نہ رہتا۔ یہ بھی توحید باری کے اوپر دلائل ہے، اس کے ساتھ بہت ساری آیات ہیں، لیکن وقت کی کمی کے پیش نظر میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، ان الفاظ کے ساتھ بار بار حضور کو تسلی ہے، محبوب آپ اپنے مشن سے ڈی ٹریک نہ ہو، جس ٹریک پہ آپ چل رہے ہیں، کوئی آپ کی دعوت پہ لبیک کہے یا نہ کہے، آپ اپنی اس دعوت کے اوپر چلتے رہیں۔ اور پھر انہی الفاظ کے ساتھ آگے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑی موٹیویشنل ایک جملہ اور گفتگو ہے۔ محبوب آپ اپنے مشن پہ چلتے رہیں، مایوس نہ ہوں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق ادا کرتے رہیں، مسکینوں کے اور مسافروں کے اور اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ ہوتا ہے کرتے رہیں، ان کی پرواہ نہ کریں کہ یہ آپ کی طرف آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی بات ہے، نظام ہمارا باہر کا سودی بھی ہو تو میری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے ہم اس نظام سے الگ رہیں۔ باہر کا نظام سیاست کا منافقت پہ بھی مبنی ہو تو میرا اور آپ کا اخلاقی فرض کیا ہے کہ ہم اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑی بات، آپ مجھ سے بڑے بھی ہیں بزرگ، جتنی معاشرے میں آج بے حیائی ہو چکی ہے کیبل کی وجہ سے، نیٹ کی وجہ سے، گھریلو سسٹم ہمارا تباہی کے کنارے پر ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ تھوڑا سا بچوں سے لڑ جھگڑ کے پیار محبت سے کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنے گھر کے ماحول کو دوبارہ اماں عائشہ اور اماں خدیجہ کے گھروں کی طرح قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد زکوٰۃ اور سود کی بات ہے، بے شک مکی صورت ہے، لیکن مسلمانوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ تم نے وہاں جانا ہے اور اس چیز کو مینج کرنا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، میرے اور آپ کی بچپن، جوانی اور بڑھاپے پہ دلیل ہے۔ بھائی تمہیں اللہ کی سمجھ نہیں آتی تو اتنا غور کر لو، اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من ضعف، بڑی کمزوری کے ساتھ۔ ذرا وہ پروسیس دیکھیں جس میں انسان 9 مہینے پرورش پاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر تمہیں ضعف کے بعد قوت عطا فرما دی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر تمہاری کڑیل جوانی کے بعد پھر تمہیں کیا کر دیا؟ ضعیف بنا دیا، وشیبا، اور پھر تم بڑھاپے کی حالت تک پہنچ گئے۔ یہ سارے سٹیجز جس نے تجھے طے کروائے ہیں وہی تو تمہارا خدا ہے،
وہی تو تمہارا رب ہے۔ اسی طرح اس کے بعد سورہ لقمان ہے۔ حضرت لقمان کون تھے؟ اللہ کے نبی یا اللہ کے نیک بندے؟ قرآن خاموش ہے، قرآن نے ان کو مرد دانا کہا ہے۔ لقمان تھے، نیک بندے تھے، نبی نہیں تھے۔ کچھ لوگ اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن قرآن نے صرف کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ لیکن حضرت لقمان کا ذکر کیوں ہے؟ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں کیوں ہیں؟ اسلام اپنا بڑا یونیک سا تصور مساوات لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ جیسے بلال حبشی مثال ہیں کہ حبشہ کا رہنے والا ایک بندہ حضرت ابوبکر صدیق قریش قبیلے کے سردار کے برابر بیٹھا ہے اور نماز میں ایک جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اللہ حضرت لقمان کی اس شخصیت کو بیان کر کے یہ بتلانا چاہتا ہے اسلام کے عقائد اور اسلام کے اعمال جو بھی اپنائے گا، وہ حبشہ کا بلال بھی ہو یا کسی نوشہ کے علاقے کا لقمان بھی ہو، اور اس کی بات کے اندر پھر وزن ہے، پھر وہ لوگوں کو اصلاح کی بات ضرور کرے گا۔ یہ بیسیکلی لاجک ہے حضرت لقمان کے ذکر کی۔ اللہ نے جو چیزیں بیان فرمائی حضرت لقمان کی وساطت سے اپنے بیٹے کو نصیحت کے لیے، ان سے تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن حضرت لقمان سے اسپیشلی کیوں کہا گیا؟ اللہ فرمانا چاہتا ہے چونکہ اس لقمان نے کلمہ پڑھا ہے، میرے نبی کا غلام ہے، اب اس کی بات کے اندر بھی وزن موجود ہے، کیونکہ اسلام ذات پات کا قائل نہیں ہے۔ دو چار باتیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہیں، میرے بیٹے اللہ ہر چیز دیکھنے والا ہے، خواہ وہ رائی ہو خواہ بہت بڑی چٹان ہو۔ اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، اے میرے بیٹے نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اگر برائی کے روکنے میں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کرو، اور زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کر نہ چلو، اپنے ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اس کے بعد اللہ کی توحید پہ دلائل ہیں، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ مکی مزاج رکھتی ہے۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، سورہ لقمان کی آخری آیت ہے 34 نمبر، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کو صرف اللہ جانتا ہے، اور کل کیا ہونے والا ہے اس کو اللہ جانتا ہے، کوئی کہاں مرے گا اس کو اللہ جانتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں ٹوٹل 5، ان کو کہتے ہیں مغیبات خمسہ۔ اللہ فرما رہا ہے ان ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا ذاتی طور پہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے بھی اس کا پتہ ہے تو اللہ کے علم میں وہ شریک ہونے کا دعوے دار ہے، لیکن اللہ جس کو چاہے ان چیزوں کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے پتہ کس کو ہے؟ اللہ کو، لیکن اللہ کے بتلانے پہ اللہ اپنی مخلوق کو بھی بتاتا ہے۔ دو مثالیں قرآن سے، حضرت زکریا کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت یحییٰ۔ حضرت زکریا محراب میں کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں تو آپ کو بشارت کون دیتا ہے بیٹے کی؟ فرشتے، اور صرف بشارت ہی نہیں دیتے، بیٹے کی بشارت اور اس کا نام رکھ کے بشارت۔ تو یہ بشارت فرشتے نے دی یا اللہ نے؟ فرشتے نے، لیکن فرشتے کو بتایا کس نے؟ اللہ نے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو غیب کا علم ہے یہ صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ اپنی جناب سے فرشتے کو، نبی کو، یا اللہ اپنے کسی نیک ولی کو اگر دینا چاہے تو معجزہ اور کرامت کے ساتھ ان کو یہ علم بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ورنہ تو آپ کہاں جائیں گے؟ کوئی شرک سے نہیں بچے گا۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے الٹرا ساؤنڈ بتاتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ کو بھی پتا ہے، لیکن اس کو کس نے سکھایا؟ جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس نے سکھایا ہے۔ ذاتی طور پہ علم ساری کائنات کے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے، کتنا دے دے یہ میری اور آپ کی لڑائی نہیں ہے۔ اللہ جتنا چاہے اپنے نبیوں کو عطا فرما دے، یہ اللہ کا معاملہ ہے یا اس کے رسول کا معاملہ ہے۔ یہ علم غیب کے بارے میں اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کو ذرا اور مزید پختہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی توحید کے تصور کے ساتھ رسالت کا پختہ تصور ہمیں نصیب فرمائے۔ وما لی الا البلاغ۔